فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ تو let them know کہ میں قریب ہوں. اب یہ یعنی اس سیاق و سباق میں جب اس آیت کو آپ پڑھیں گے کہ یہ روزے کی آیات کے اندر آئی ہے، رمضان کے ذکر کے بعد آئی ہے، تو اس کا ایک خاص سینس ہے کہ جب وہ رمضان کے مہینے میں اپنے دل کی صفائی کریں گے اور اپنے دل کو حیوانی، ارضی، سفلی رجحانات سے پاک کریں گے تو پھر مجھے اپنے قریب پائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور میرے درمیان حجاب کیا تھا؟ وہ حیوانی رجحانات. تو جب میں نے اپنے قلب کو ان حیوانی رجحانات سے پاک اور صاف کر لیا تو شیشے کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ جتنا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اتنا ہی ادھر کی ادھر روشنی پاس کرے گی. یعنی جو دیکھنے کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ میرے جسم سے، میرے کپڑوں سے روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور وہی روشنی ریفلیکٹ ہو کر وہ آپ کی آنکھ کے اندر داخل ہو رہی ہے اور پیچھے اس کا عکس بن رہا ہے. یعنی جو ڈارک ہوتا ہے کپڑا اس سے روشنی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی، جو لائٹ ہوتا ہے اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو وائٹ ہوتا ہے اس سے 100% جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہی جو ویو لینتھ کا فرق ہے وہی کلر بناتا ہے، وہی جو ہے ہمیں ویژن جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو کوئی شخص باہر کھڑا ہے، شیشے اگر صاف ہیں مسجد کے تو ہم باہر کے سین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ گرینری نظر آ رہی ہے، اور باہر کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا. تو وہ اصل میں روح کا اللہ کے ساتھ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کا قرب ہے، اور وہ رمضان کا خاص تحفہ ہے. پھر اسی کو مزید جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف دیا گیا ہے. یعنی اور زیادہ جو ہے وہ دنیا کے جھمیلوں سے بھی نکل آؤ اور ذرا بالکل متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو 100% اپریشیٹ اور انجوائے کر سکو. تو روزے کے بارے میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ جو پہلی دو آیات ہیں یہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ذرا پہلے ہیں، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ ذرا بعد میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے احکام کا تھوڑا سا فرق ہے. کیا ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تقوی کا یعنی ماڈرن مفہوم جو ہے وہ تو ہے بچ جانا، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کا مطلب بنتا بھی یہی ہے. لیکن عربی محاورے میں اتقوا اللہ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو. لیکن آج جو وہ سیکولر وہ ٹرینڈ ہے اس کی وجہ سے اب ہمیں ڈر لگتا ہے یہ ترجمہ کرنے سے کہ اللہ سے ڈرو، ورنہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی انسان کے جو گھٹیا پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. یعنی کہیں کھڑیاں والے میں کوئی غلط کام کرنے لگوں تو مجھے خیال آئے گا کہ ہو یار کوئی بسم اللہ ٹیکسٹائل والے میں سے کوئی صاحب ادھر ادھر پھر رہے ہوں تو وہ نہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر سمیع کیا کر رہا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ کیا ہے؟ یہ میرا گھٹیا پن ہے. تو رمضان کے روزوں سے جو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ ایڈوانٹیج مجھے ملنا چاہیے وہ کیا ہے؟
کہ میرے اندر خوف خدا پیدا ہو. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ کا حال بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. ایک بزرگ کا واقعہ سنا کہ وہ اپنے شاگردوں میں سے، اپنے مریدوں میں سے ایک مرید سے بہت پیار کرتے تھے اور باقی شاگرد مرید جیلس ہوتے تھے اس سے. تو ایک مرتبہ وہ شیخ کے پاس کوئی شیرینی آئی کہیں سے، تو انہوں نے تمام شاگردوں میں بانٹ دی اور یہ کہا کہ بس یہاں نہیں کھانی، کسی ایسی جگہ کھانی ہے جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو. اس کے بعد پھر شام کی نشست جب دوبارہ ہوئی، سبق شروع ہوا، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی وہ جو میں نے آپ کو مٹھائی دی تھی کہاں کھائی آپ نے؟ باری باری سب سے پوچھا. کسی نے کہا کہ میں نے گھر جا کے کنڈا لگا کر کمرے میں بیٹھ کے کھائی، کسی نے کہا جی میں نے واش روم میں جا کے کھائی، کسی نے کہا جی میں بالکل جنگل میں نکل گیا تھا وہاں کھائی. آخر میں اس سے پوچھا بھی تم نے کہاں کھائی؟ وہ مٹھائی لے کر حاضر ہو گیا. حضرت جہاں بھی گیا اللہ موجود تھا، میں تو کھا ہی نہیں سکا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس سے جو پیار کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے. تو سب سے پہلا جو آبجیکٹو روزے کا بتایا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا اس لیے کہا جا رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہ تم متقی بن جاؤ. اچھا اب روزے سے یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی ایک ایکسرسائز ہے. بھوک مجھے لگ رہی ہے، فریج میں طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، جی بھی چاہ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اب اگر میں اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے روکتا ہوں، اس کا مجھے کیش انعام کیا ملنا چاہیے؟ اگر واقعی میری نیت یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب اس سے مجھے کیا ملے گا؟ خوف خدا اللہ تعالیٰ میرے دل میں پیدا کرے گا، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. انفارچونیٹلی یعنی جو ہمارے انٹلیکچوئلز تھے انہوں نے اس کو مذاق کا ایک رنگ دے دیا کہ لو جی اللہ سے ڈرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پیار کرنے والا ہے. صوفیہ میں سے بعض جو ہیں ان کا باقاعدہ ایک اسٹریٹجی تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بجائے ڈرا کر بلانے سے پیار سے بلایا جائے. ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جس سے وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ خوفناک نہیں ہے. ورنہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو جو تعارف کروایا ہے اس میں جہاں وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، شفیق اور مہربان بھی ہے، وہیں پر عزیز ذو انتقام بھی ہے، زبردست اور بدلہ لینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے. تو بس اس کو اس ساری بحثوں میں پڑھنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ خوفناک ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کو حکمت و دانائی کا کلائمیکس قرار دیا ہے. یعنی باقی چیزوں سے ڈرنا جو ہے یہ انٹلیکٹ کے خلاف ہے. یعنی ایک بچہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ بابا آیا ہے تو ڈر جاتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے سے بھی ڈرتا ہے، چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے. جوں جوں وہ سینسیبل ہوتا ہے اب اس کا خوف جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو ڈرنا جو ہے چیزوں سے وہ کیا ہے؟ وہ سینسیبل ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت و دانائی کی چوٹی اللہ کا خوف ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا جیسے ہم ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور ٹرو پکچر ہے یہ ہماری. یہ اس سے بھی ڈر ہے، اس سے بھی ڈر ہے، اس سے بھی ڈر ہے، ایک اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے. لیکن جب اس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے. تو پہلا ایڈوانٹیج
پہلا مقصد آبجیکٹو روزہ رکھنے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی تو دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں ان کے لیے ایک اور پروویژن بھی ہے کہ وہ بجائے روزے کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس لیے کہ جو کھاتا پیتا آدمی ہوتا ہے، ویل ٹو ڈو آدمی، اس کی اصل کمزوری جو ہے وہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ لہذا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اور جو اصل صوفیہ ہیں ان کے ہاں بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک ہی سوال 4 صحابی کرتے ہیں تو احادیث گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو مختلف جواب بھی دیے ہیں اور مختلف پرسکرپشنز بھی دیے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جی میں کیسے اللہ کو یاد کیا کروں، کسی کو ایک ذکر بتایا، کسی کو دوسرا بتایا، کسی کو تیسرا بتایا۔ کسی نے آ کر سوال کیا کہ جی میں کیا دعا مانگوں اللہ سے، کسی کو کوئی دعا تلقین کی ہے، کسی کو کوئی تلقین کی ہے، کسی کو کوئی تلقین کی ہے۔ یہی ہمارے اصل صوفیہ تھے، ان کا معاملہ تھا کہ وہ ہر آدمی کو جو پرسکرپشن دیتے تھے اذکار کی، وہ اس کی نیچر کے مطابق ہوتی تھی کہ جی جو اس کا ویک پوائنٹ ہے اس کے مطابق پرسکرپشن دیتے تھے۔ اب تو وہ پیٹنٹ نسخے آ گئے نا، سارے کے سلسلوں کے اذکار ہو گئے، یہ پیٹنٹ نسخے ہیں، یہ اصلی صوفی نہیں ہے۔ اصلی صوفی جو تھا وہ ایک بڑا سائیکالوجسٹ ہوتا تھا، یعنی ہمارے جو آج کے پی ایچ ڈیز ہیں وہ اس کے سامنے بالکل بونے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی جو یعنی نفسیات کا اس کی سینس تھی وہ کتنی ڈیپ تھی۔ تو وہ آدمی کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو پرسکرپشن دیتے تھے۔ تو اب ایک امیر آدمی جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ جیسے حضور نے فرمایا کہ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو درہم و دینار کا بندہ، یعنی درہم و دینار کا بندہ اور غلام قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کی اصل کمزوری چونکہ وہ ہے، لہذا ایک پرویژن رکھی گئی کہ وہ کھانا ہی کھلا دے مسکین کو، تو اس سے بھی اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ مقصود چونکہ تزکیہ ہے لہذا وہ یہ بھی کر دے تو اٹس آل رائٹ۔ فمن تطوع خیرا، بس جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر شوق دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے اور روزہ بھی رکھے، یا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ویل اینڈ گڈ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن جو روزے کی عظمت کو یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو دیٹ از دا بیسٹ فار یو ان کنتم تعلمون، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر رمضان کا اسپیسیفکلی ذکر آیا کہ یہ جو روزہ رکھنا رمضان میں کیوں فرض کیا گیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر کون سا نزول مراد ہے، اس لیے قرآن مجید کے کئی نزول ہیں۔ اصلاً تو یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ منتقل ہوا پہلے لوح محفوظ میں، پھر لوح محفوظ سے یہ منتقل ہوا آسمان دنیا میں، آسمان دنیا سے پھر یہ جستا جستا گریجولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب پر منتقل ہوا۔ یعنی یہ ایسے نہیں آیا کہ کاغذ کا لکھا ہوا یا زبانی آیات آ کر حضرت جبرائیل نے سنائی ہو۔ حضرت جبرائیل کا تو وہ پہرا ہوتا تھا، یعنی فرشتوں کی ایک فوج کا، کہ وہ درمیان میں ہیک نہ ہو سکے، ورنہ یہ سیدھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب سے پھر پڑھ کر ڈکٹیٹ کرواتے تھے کاغذ کے اوپر، اور دوسری جو بھی چیزیں تھیں لکھنے والی، اس وقت کاغذ تو فریلی اویلیبل نہیں تھا کہ اس پر وہ لکھا جاتا تھا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب قرآن مجید کی کوالیفیکیشن بیان کی گئی ہے
یعنی قرآن مجید کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن تو اس کا کلام اللہ ہونا ہے، یہ کبھی نہیں بھولنا. یعنی جب اس کو ہدایت ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، تو پھر کسی درجے میں یہ ایٹ پار آ جاتا ہے دوسروں کے، کسی درجے میں. یعنی فرق کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ ہدایت ہے اور باقی بھی ہدایتیں ہیں، یعنی کچھ سملیرٹی آ گئی نا. لیکن جب ہم اس کو کلام اللہ کہتے ہیں تو پھر باقی ہر چیز کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ ایک کوالٹیٹیو فرق ہو جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اور باقی سب جو ہے وہ انسانوں کے کلام ہیں. تو کوالٹی کا فرق ہو گیا، اب کوئی میچ ہے ہی نہیں سرے سے. یہ جو بات ہے کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی. اب لوگوں کے لیے گائیڈنس تو اور بھی ہے، کئی اینگل سے ہے. یعنی لینگویج سیکھنا وہ بھی گائیڈنس ہے، کوئی فن سیکھنا یہ بھی گائیڈنس ہے، کوئی کوالیفیکیشن وہ کیا ہے؟ اسکول کالج میں ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ گائیڈنس لیتے ہیں. آن جاب ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ گائیڈنس ہوتی ہے. پھر ایوری ڈے ود یور ایکسپیرینس یو لرن، وہ کیا ہے؟ وہ گائیڈنس ہے. تو قرآن مجید نو ڈاؤٹ وہ سب سے زیادہ کریکٹ، سب سے زیادہ پرفیکٹ اور ایبسلیوٹ گائیڈنس ہے. لیکن اصل جو اس کی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر. جن حضرات نے عربی کچھ پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ بینات کی جو زیر ہے، اب نارمل اسم کی حالت رفع کی ہوتی ہے، بیناتن نہیں ہے، یہ بیناتن ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے بنا کر. یعنی جو رفع کی حالت ہوتی ہے اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ 6 منصوبات جو ہیں، 6 مفعول جو ہیں، مفعول حال بھی ہو سکتا ہے، مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، ان آرڈر ٹو کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اس حالت میں کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. تو بنا کر بینات من الہدی والفرقان، ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل سے کھلے امتیازات دے کر یہ قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں. یہ بامحاورہ ترجمہ بنے گا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں موجود ہو. شاہد یشہد کے معنی ٹو بی پریزنٹ. شاہد اور شہید گواہی دینے والے کو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کا اصل گواہ کون ہے؟ جو وہاں موجود ہے. تو جو موجود ہی نہیں ہے وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو فمن شہد منکم الشہر، بس جو کوئی اس مہینے کے اندر موجود ہو، فلیصمہ، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ہاں ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے ہے گنتی کا پورا کرنا بعد کے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی آبجیکٹو کیا ہے؟ تمہارے اندر خوف خدا پیدا کرنا اور تمہیں اپنے رب سے جوڑنا. تنگ کرنا مقصد نہیں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دین میں سرے سے تنگی آئی نہیں. روزہ بہرحال مشکل کام ہے، گرمیوں کے دنوں میں آسان کام تو نہیں ہے. تو اس ہائر آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی تنگی جو ہے یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے مقاصد کو دیکھو. لہذا گنتی کو ضرور پورا کرو. اب یہی چیز جو ہے، جب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے گنتی، ایک ہے اسپرٹ، یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں تو ٹھیک ہے. جبکہ اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں ہم. یعنی کچھ لوگ ہیں کہ وہ گنتی کو بس سمجھتے ہیں کہ پورے ہو گئے، رکعتاں 4 پوریاں ہو گئیں، نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، فقہی اعتبار سے ہو گئی.
لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی مقصد یاد ہے، تو اللہ کو یاد کرنا یہ مقصد ہے، تو اس میں 4 رکعتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ رہنی چاہیے کہ ہمارے دین میں وہ اسپرٹ بھی ہے اور یہ اس کی جو ظاہری حیت ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان دونوں کو لے کر چلیں گے تو دین مکمل ہوگا۔ اسی طرح روزے کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے، لو جی اصل مقصد تو تزکیہ نفس ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی میں کوئی شخص جو ہے وہ ایک سٹیپ ذرا ادھر آگے کرے کہ ٹھیک ہے جی بس اصل مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ پریکٹس ہو، تو یہ 30 روزے ہی کیوں ضروری ہیں؟ 4 کم بھی ہو جائیں، 4 زیادہ بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، جو بات دین میں جس طرح فرض ہے اس کو اسی طرح کرنا فرض ہے، باقی اس کے اندر بیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نماز ہے، نماز کا جو بنیادی فرض ہے وہ کیا ہے؟ رکعتوں کا پورا کرنا اور ارکان کا پورا کرنا، قیام، پھر رکوع، پھر رکوع کی پوری حیت اور اس کے بعد کھڑا ہونا پورا، پھر سجدے میں جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی یاد اس کے اندر پیدا کرنا، ٹو ہیو دا فیلنگ، یعنی یاد سے بھی اگلی ایک چیز ہے کہ انسان کو کبھی فیل ہو نماز پڑھتے ہوئے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی سارا مقصد تو وہ ہے۔ یعنی انسان 15 منٹ لگائے نماز میں، اگر 2 سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو ہر نماز میں بس یہ فیلنگ ہو جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ یعنی اتنا بڑا جو ہے وہ ایک جھٹکا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اس سے بیٹری انسان کی چارج ہو جاتی ہے۔ تو وہ مقصد بھی پیش نظر رہنا چاہیے، ہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ نمبر، وہ شکل و صورت، وہ بھی اس کی پوری پوری مینٹین ہونی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ یعنی پہلی بات یہ کہی کہ تم گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کو بڑا کرنا کیا ہے؟ یعنی پچھلی نشست میں بات آئی نا کہ روزے کی آیات کے فوراً بعد قتال کا حکم آ رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کیوں کرنی ہے؟ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، تاکہ فتنہ فروغ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ختم ہو جائے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے۔ اب اس کا سمبل کیا ہے؟ اس کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، روزے کے اختتام پر ہے سیلیبریشن رمضان کی، عید کی شکل میں، اور عید میں یہ تکبیر جو ہے وہ آپ کو کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ عیدگاہ میں تکبیرات اونچی آواز سے پڑھی جائیں نماز سے پہلے، پھر عیدگاہ کی طرف جاؤ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ اونچی آواز سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عیدگاہ میں پہنچو، تکبیرات پڑھو، پھر نماز کے اندر اضافی تکبیریں، یعنی نارملی ایک رکعت جو ہے کسی بھی نماز کی وہ 6 دفعہ اللہ اکبر کہنے پہ مکمل ہوتی ہے، لیکن 3 دفعہ کم سے کم اور کہو پہلی رکعت میں، اور 3 دفعہ کم سے کم اور کہو دوسری رکعت میں۔ پھر امام جب خطبہ دیتا ہے تو اس میں کتنی دفعہ وہ اضافی تکبیرات پڑھتا ہے؟ تو وہ ہے اصل میں کمپلائنس اس حکم کی وربل، اور جو اس کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں انٹیگریٹڈ ہیں دین کے اندر۔ اگر ہم چیزوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، انفارمیشن میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن دین ایک آرگینک ہول نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو وہ لنک جو ہے وہ بھی سجھا دے، اور انسان کا ذوق بھی ہو کہ وہ ان چیزوں کو لنک کر سکے، تو پھر دین جو ہے وہ آسان بھی نظر آتا ہے
انٹرسٹنگ بھی معلوم ہوتا ہے اور پھر ایک آرڈر کے اندر ایک پورا یعنی آرگینک ہول نظر آتا ہے. تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میں نے عرض کیا نا کہ روزے کی سیلیبریشن ہے عید، اور عید کا اصل نعرہ کیا ہے؟ سیلیبریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہلا گلا ہوتا ہے نا. تو اس سیلیبریشن کا ہلا گلا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعلان اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. پھر اس اعلان کے لیے مسجدوں سے باہر نکلنے کی ترغیب ہے نا. مسجد میں تو مسلمان ہی آئے گا نا، باہر نکلیں گے تو غیر مسلم بھی سنے گا کہ جی مسلمان اللہ اکبر کر رہا ہے، اللہ خیر ہی کرے. اس کو بھی تو سنانا مقصود ہے نا کہ مسلمان آ گیا ہے میدان میں. بولا تھا بات ہے کہ کیا ہماری نماز اور کیا ہماری تکبیریں، کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو اصل میں یہ تکبیر تو سجتی ہے مجاہد کی زبان پر. who means it? we don't mean it. اس سے بھی زیادہ جو زیادہ پرشکو الفاظ میں وہ دوسری ربائی ہے ان کی کہ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مذہب مردانے، وہ مذہب مردانے خود آگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. کہ تسبیح تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کر ہی رہی ہے، یہ جمادات بھی کر رہی ہیں اور نباتات بھی کر رہے ہیں. مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کے لیے پیدا تو نہیں کیا، مومن کو تو پیدا کیا ہے کہ یہ میرے لیے لڑے اور مرے. تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو. کیوں؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے. یہاں پر ہدایت کون سی ہے؟ قرآن مجید کے جو رمضان کے مہینے میں عطا کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا. اب اس قرآن کے عطا کرنے پر ایک آسپیکٹ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کرو، اللہ کا حکم ہے یہ نہ کرو، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب اس طبیعت کو لانے کے لیے بھی روزے کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ قرآن مجید نے تو بتا دیا یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. تو اس طبیعت کی آمادگی کے لیے روزہ از دا موسٹ افیکٹو ٹول. تو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر